ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. تو ہی والا ترجمہ توحید والا ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. نمبر 3 2 میں بتا چکا, بیماری والا بتا دیا, پریشانی والا بتا دیا. اب اولاد نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے جن کو اولاد نہیں ہو رہی, تو ہم اور آپ دعا کرتے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے, اور ان کو یہ بتانا چاہتے کہ آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی تھی, لیکن مانگا تو رب سے مانگا. یہی توحید ہے. دلیل سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 90. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ, تو وارث پیدا کر دے, تو بہترین وارث پیدا کرنے والا ہے. رب نے دعا سن لی اور یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا. پتہ یہ چلا اولاد دینے والا وہ ہے, اولاد نہ دینے والا وہ ہے, بانجھ بنانے والا وہ. سن لیجئے پھر اور للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50. اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہ. خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ. تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس کو چاہے بیٹیاں دے دے اور جس کو چاہے بیٹے دے دے, اور جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے, اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے. 4 ہے, سن لیجئے. جس کو چاہے بیٹیاں دے, بیٹی والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں سے شروع کیا, یہ نہیں کہا بیٹا, پہلے بیٹی. ہاں بہت لاڈو پیار کر رہے ہیں نا, لیکن جب بڑھاپے کی لاٹھی کا وقت آتا ہے تو کیا بولتے ہیں, بابا کا ہے بڈھا, بہت ٹٹر کر رہا ہے, بڈھی خاموش رہا, میری بیوی سے لڑتی ہے نا, بھول گئے اپنے بچپنے کو. تو اللہ کیا کہتا ہے, ہاں ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں نمبر 3 بیٹے بیٹیاں دونوں دیتے, اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے بانجھ نہیں بنایا, اور اللہ نے بانجھ بھی بنایا ہوتا تو پھر بھی اللہ کی تقدیر پر جو لکھ دیا اس پر راضی رہنا ہے. تو پیدائش کے اعتبار سے انسان کی 4 شکلیں بنتی ہے. اسی طریقے سے باپوں کے اعتبار سے بھی اور انسان کے خود پیدائش کے اعتبار سے بھی 4 شکلیں. اولاد کے اعتبار سے 4 شکلیں, انسانوں کی پیدائش کے اعتبار سے بھی 4 ہی شکلیں. نمبر 1 بیٹا دیتا, بیٹا بیٹی, بیٹے بیٹیاں دونوں, یا بانجھ. اب دیکھیے پیدائش کے اعتبار سے بھی 4 شکلیں. بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کو بنایا, پیدا کیا, بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر اسی طرح ماں باپ سے مل کر حضرت انسان کو بنایا. تو انسانوں کی پیدائش کے اعتبار سے بھی 4 شکل ہے, اور اولاد ملنے کے اعتبار سے بھی 4 شکل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ جس کو جس طریقے سے چاہے آزما لے, اس لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھڑا اترے اور شکوے شکایت نہ کرے. تو اولاد دینے والا وہ ہے اور کسی کو بانجھ بنانے والا وہ ہے. کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ بانجھ بنا دے یا اولاد عطا کر دے. اگر اللہ دینے پر آ جائے تو کوئی لے نہیں سکتا, اور اگر اللہ لینے پر آ جائے تو کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز, روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہاں بھی توحید, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. روزی روٹی نہیں لگ رہی ہے تو کیا کرنا, ارے روزی دینے والا وہ, ترسانے والا وہ, عطا کرنے والا وہ. ہم اور آپ کہتے ہیں نا فلانے بھیا سے تو اللہ بہت خوش ہے, اللہ نے دولت دے رکھی ہے. کیا بولتے ہیں, اللہ نے فلانے کو چھپڑ پھاڑ کر کے دے دیا اور اللہ خوش ہے. اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے اللہ نے مجھ کو غریب بنایا. یہ ہمارا نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے اللہ نے مجھ کو غریب بنایا. اللہ فلانے بھیا سے خوش ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنا دیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, سب سے زیادہ دولت قارون کے پاس تھی کہ نہیں تھی؟ تو کیا قارون سے اللہ خوش تھا؟ بالکل نہیں. لیکن اللہ نے مال دیا. تو اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے تو کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. جا کر دیکھیے ہندوستان کے اندر حکومت کرنے والوں میں مغلوں کا نام بہت زیادہ آتا ہے. آج مغل خاندان کے لوگ کہا جاتا ہے کہ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں.
ارے وہ جس کو دینا چاہے چٹکی میں دے دے، راتوں رات مالدار بنا دے، اور جس سے لینا چاہے تو اس نے جھٹکے میں لے لے کی پتہ نہ چلے۔ بہت سارے مالدار تھے، آج وہ غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے، نادار ہو گئے، بھیک مانگ رہے، کوئی اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سارے بھکاری تھے، بہت سارے چرواہے تھے، آج مالدار ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ تو اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وہی دعا کرنی ہے جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24، اے میرے رب جو کچھ بھی میری طرف اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو توحید کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز اور ہے، ہم لوگ بولتے جی ہم تو گناہگار آدمی ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا؟ کہاں سنے گا؟ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ ارے وہ تو گناہگاروں کی اور سنتا ہے، اچھے لوگوں کی تو سنتا ہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ، لیکن یہ سوال کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا ہم اور آپ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا ہم اور آپ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ لیکن آپ کو میں بتا دوں، اللہ نے ابلیس کی دعا سن لی ہے دنیا کے معاملے میں۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب مجھے تو مہلت دے دے کہ میں قیامت تک لوگوں کو بھٹکاتا رہوں۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، قیامت تک لوگوں کو بھٹکاتا رہا۔ تو جو اللہ ابلیس کو، جس ابلیس کے بارے میں آیا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اسی ابلیس کو اللہ نے دنیا میں مہلت دے دی۔ تو کیا ہم اور آپ چاہے جتنے گناہگار ہو جائیں تو کیا اللہ ہمیں مہلت نہیں دے سکتا ہے؟ ارے ذرا آئیے تو اللہ کی طرف، ذرا جھکیے تو اللہ کے دربار میں۔ وہ دن رات ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے گناہگاروں کو معاف کر دوں، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے دن کے گناہگاروں کو معاف کر دوں۔ ہر پل ہر لمحہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ کیا ہم اور آپ اللہ کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اور آپ اللہ سے مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اور آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ ابلیس کو جب دنیا میں مہلت دے سکتا ہے اور ابلیس کی دعا کو دنیا کے معاملے میں سن سکتا ہے تو ہم گناہگاروں کی کیوں نہیں سن سکتا؟ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کافر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ارے وہی اللہ جس نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا، حوا علیہ السلام کو معاف فرمایا، دنیا کے اندر جس نے بھی مانگا، جیسے بھی مانگا، جس طریقے سے مانگا، سب کو عطا کر دیا۔ وہ تو سب کو دینے والا ہے۔ شرط ہے کہ ہم اور آپ اس جذبے کے تحت اللہ کے دربار میں آ جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے۔ توحید کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور اس کے دربار میں کسی کی کچھ نہیں چلنے والی ہے۔ وہ جس کو جس طریقے سے چاہے عطا کر دے اور جب جس سے چاہے چھین لے۔ تو ہمارے اندر توحید کے اندر بگاڑ ہے، اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر اعتقادی بگاڑ میں سنت سے دوری ہے۔ دعویٰ کیا کرتے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نعرہ لمبا لگاتے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ارے جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 میں حب الرسول من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، مومن نہ کہے۔ دعویٰ ہے ہمارا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن میں ایک ہی بات پوچھوں گا، کیا ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں؟ بہت آسان ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں؟ مسئلہ کیا ہو گیا؟ کی یعنی جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اب انہی کی چلے گی، ختم۔ بھائی اوپر تو صرف خدا کی خدائی ہے ہر طرف، اور اس نے آخری رسول کو بھیج دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں، ہم اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ گناہگاروں کیا کہا شاعر نے؟ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں،
کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں